اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جمیعا۔ یہ آیت کریمہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں، لیکن اس کا آخری حصہ رہ گیا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ اور اگر بے شک قرآن چلا دیے جائیں اس کے ذریعے پہاڑ، او قطعت به الارض یا پھاڑ دی جائے اس کے ذریعے زمین، او کلم به الموتى یہ کلام کیا جائے اس کے ذریعے مردوں سے، کیا مراد ہے اس سے؟ اس کی پچھلے لیکچر میں وضاحت ہوئی تھی، دو تفسیریں اس کی میں نے کی تھیں آپ کے سامنے۔ ہاں جی، پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہاں قرآن سے مراد پچھلی کتابیں لی جائیں، کیونکہ پچھلی کتابوں پر بھی قرآن کا اطلاق ہوا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ پچھلی کتابوں کو قرآن کہا جا سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ایک آیت کریمہ میں صحیح بخاری کی حدیث میں وہ جو حدیث ہے حضرت داؤد والی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ جتنی دیر میں سواری پر سواری کو تیار کیا جاتا تو اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب حضرت داؤد علیہ السلام جو کے ساتھ جو قرآن کا ذکر ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں قرآن سے مراد قرآن نہیں ہو سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام پر تو زبور نازل ہوئی تھی، تو وہاں گویا کہ زبور کو قرآن کہا گیا ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں قرآن سے مراد پچھلی کتابیں لی ہیں، یعنی اگر پچھلی کسی کتاب کوئی ایسا قرآن ہو، کوئی ایسی کتاب ہو پہلے کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلا کر ختم کر دیا گیا ہو، زمین کو پھاڑ دیا گیا ہو، یعنی پتھریلی زمین کو پھاڑ کر زراعت کے لیے اس میں باغات اور پھل اگا دیے گئے ہوں، پچھلی کتابوں کے ذریعے ایسا کوئی معجزہ ہوا ہو پچھلے نبیوں میں، او کلم به الموتى یا مردوں سے کلام کیا گیا ہو کسی کتاب کے ذریعے، تو اگر یہ کام پچھلی کسی کتاب سے ہو تو یہ چیز قرآن سے بالاولیٰ ممکن ہے، یہ محذوف ہے۔ تو یہ چیز قرآن سے بالاولیٰ ممکن ہے کیونکہ قرآن خاتم الکتب ہے اور پچھلی کتابوں پر کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، اور پچھلی تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر یہاں قرآن سے مراد قرآن ہی لیا جائے تو میری آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر یہاں قرآن سے مراد قرآن ہی لیا جائے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اگر اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دکھا بھی دیں جو بار بار کفار مانگتے ہیں، اگر پہاڑوں کو چلا کر اس کو میدانی علاقہ بنا دیا جائے، زمینوں کو پھاڑ کر اس کو زراعتی علاقہ بنا دیا جائے، اور اس قرآن کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جائے، اب محذوف کیا ہوگا کہ اتنے بڑے معجزے دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ وجہ کیا ہے ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ وجہ آگے بیان ہوئی ہے، بل للہ الامر جمیعا۔ وجہ یہ ہے کہ اختیار سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو ہدایت دینی ہے، کسی کو گمراہ کرنا ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے پہلے سے یہ طے کر لیا ہے کہ کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ نے اختیار دے دیا انسان کو اور جنوں کو، جب اختیار دے دیا ہے تو اس اختیار کا نتیجہ کیا ہے کہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سچا اور سچا ہونے میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ماننا ہی نہیں کیونکہ اختیار ملا ہوا ہے، اور وہ اللہ نے اختیار دے دیا، وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بندہ کہ نہیں جی یہ تو اختیار ہم نے لینا ہے نہیں لینا ہم فیصلہ کریں گے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کر چکے ہیں، اختیار دے چکے ہیں اللہ، اور اس اختیار کا نتیجہ، اور وہ اختیار دے کر اللہ نے بندوں کو پابند نہیں کر دیا، مجبور نہیں کر دیا، بندوں کے پاس اختیار ہے، لیکن اس اختیار دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کافر بھی ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ ہزار نشانیاں دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے اگلے جملے میں فرمایا افلم ییأس الذین آمنوا
اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ابھی تک نہیں مایوس ہوئے ایمان والے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس بات سے ایمان والوں کو مایوس ہو جانا چاہیے کہ سب ایمان لے آئیں گے، لیکن ایمان والے اور ایمان والوں کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خواہش تو یہی ہوتی ہے ایک نیک شخص کی، ایک ایمان والے کی، کہ سبھی ایمان والے ہو جائیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اس بات سے مایوس ہو جانا چاہیے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اختیار دے چکے ہیں۔ جب اللہ اختیار دے چکے ہیں، اب کچھ لوگوں کو 1000 نشانیاں بھی دکھائی جائیں، ایمان نہیں لائیں گے تو اس بات سے مایوس ہو جانا۔ ایمان والے مایوس کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہاں تک ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ آیت کا آخری حصہ جو باقی ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بہت غور طلب آیت ہے، اس آیت لمبی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں کئی ایسی چیزیں ہیں خاص اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ آیت کا آخری حصہ بہت اہم ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ، نہیں ٹلیں گے کافر لوگ، کہ پہنچتی رہے گی انہیں، کیا پہنچتی رہے گی؟ بما صنعوا، تھوڑا سا تقدیم و تاخیر ہے، قارعۃ یہ فاعل ہے، پہنچتی رہے گی انہیں کھڑکھڑاہٹ، عذاب، مصیبت۔ قارعہ کا لفظی معنی کھڑکھڑانے والی۔ قیامت کا ایک نام بھی ہے القارعہ، ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، بہت بڑی ایک مصیبت ہے القارعہ۔ قیامت کے دن ہر چیز کھڑکھڑانا شروع ہو جائے گی، کوئی چیز ثابت نہیں رہے گی، ہر چیز کے اندر زلزلہ آ جائے گا، ہر چیز کے اندر تباہی بربادی آ جائے گی، تو ہر چیز میں کھڑکھڑ شروع ہو جائے گی۔ تو کھڑکھڑاہٹ سے مراد عذاب۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کافر زائل نہیں ہوں گے، کبھی کافر نہیں ٹلیں گے اس بات سے۔ کیا نہیں ٹلیں گے؟ کہ ان پر انہیں پہنچتی رہے کھڑکھڑاہٹ، عذاب، یعنی ہمیشہ کافروں پر عذاب آتا رہے گا۔ کیوں آتا رہے گا؟ بما صنعوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ ان پر عذاب آنے کی وجہ ان کے خود اپنے اعمال ہیں، ورنہ ہم پیچھے اصول پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تو ابتدا نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لمبی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہاں میں وضاحت کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کی بہتر تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان نیکی کرے گا تو اللہ نعمت دیں گے، اس کا اصل مفہوم یہ ہے، اصل اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اور پھر جب انسان اس نعمت کو بدلتا ہے، انسان کو شکر کرنا چاہیے، نہ شکری سے، کفر سے، اللہ کے نافرمانی سے، تو پھر اللہ نعمت کی جگہ پر انسان کے عمل کی وجہ سے جب انسان بدل دیتا ہے نعمت کے جواب میں شکر کی بجائے نہ شکری کو، نہ شکری سے شکر کو بدل دیتا ہے، ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی باتیں ماننے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر یہ نعمت ختم ہوتی ہے، پھر عذاب آتے ہیں۔ یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کافر لوگ چونکہ اللہ نے بڑے انعام کیے ان پر، اللہ نے ان کو ان کے کہے بغیر انسان بنایا، ان کے کہے بغیر ان کو نعمتیں دی، لیکن اب یہ کفر کر دیں اور کفر کی انتہا کر دیں اور اللہ کی ہر شرک کریں، رسولوں کو قتل کریں اور تنگ کریں اور ہر قسم کی نافرمانی کریں، تو پھر اب اللہ کی نعمتیں برقرار تو نہیں رہنی۔ دنیا اللہ نے نعمتوں کے لیے تو نہیں رکھی، دنیا تو اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ تو اب ان کافروں پر ان کے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ ان پر عذاب آتا رہے گا، مصیبت آتی رہے گی، یا تو ان کافروں کے اوپر آ جائے گی مصیبت، او تحل قریبا من دارہم، یا وہ نازل ہوگی ان کے گھروں کے قریب۔ سبحان اللہ، یعنی کفر اور برے اعمال کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ اگرچہ اللہ نے دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا، اصل دار الجزا اور اصل بدلہ آخرت میں ہے، لیکن دنیا دار الابتلاء ہے، اس کے باوجود دنیا میں انسان کے برے اعمال کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ برے اعمال کی وجہ سے انسان پر، کافروں پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، بارش کی طرح ٹپکتی رہتی ہیں، یا جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اس قوم پر ڈائریکٹ اللہ کے عذاب آتے رہتے ہیں، مستقل آتے رہتے ہیں، یا پھر اس قوم پہ آتے رہتے ہیں، یا اس قوم کے قریب آتے ہیں۔ اور وہ قریب کیوں آتے ہیں؟ اس قوم کی خرابی کی وجہ سے انہیں ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ والے لوگوں پر
اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کرتے ہیں کہ یہ دوسروں کے حالت دیکھ کر سبق لے لیں. یعنی کبھی اللہ ہم پر آزمائش، ڈائریکٹ آزمائش بھیج کر اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگاتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں، ہمارے بھائی کو، ہمارے ساتھی کو، ہمارے قریبی کو، ہمارے کولیگ کو، ہماری ساتھ والی بستی کو، ہمارے ساتھ والے شہر پر اللہ مصیبت طاری کر کے ہمیں ڈراتے ہیں. وہ جو مصیبت ان پر آتی ہے ساتھ والے ان کے قریب، او تحل قریب من دارہم، یا وہ مصیبت یا وہ عذاب اترتا ہے ان کے گھروں کے قریب، وہ عذاب ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اس قوم کے عمل کی وجہ سے، یا اسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، یا اس قوم کے برے عمل کی وجہ سے اس قوم سے قریب اللہ کا عذاب آتا ہے اس قوم کو ڈرانے کے لیے. اچھا اس قوم، جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے قریب، ان کا اپنا قصور کوئی نہیں ہوتا، ان کے اپنے قصور بھی ہوتے ہوں گے. یعنی ہر کافر قوم پر، ہر اللہ کے نافرمان قوم پر یا تو ڈائریکٹ عذاب آئے گا، ہلکا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، جب ہلکے عذاب اور ٹھوکریں ختم ہو جاتی ہیں پھر بڑا عذاب بھی آ جاتا ہے، یا ہلکے عذاب آتے رہتے ہیں، ڈائریکٹ قوم پر آتے رہتے ہیں یا قریب آتے رہتے ہیں. اگر وہ بھی نافرمان ہے قریب کے لوگ تو ان پر ڈائریکٹ آ رہا ہے، ہم پر جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ڈراوے کے لیے ہمیں کوئی ایسا مریض نظر آتا ہے، ہاسپٹل جاتے ہیں، انسان کو نا وہ اچانک جھرجھری آ جاتی ہے اور انسان کو خوف آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ اصل میں ہمارے عمل کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت بھی بھیج سکتے ہیں کسی دوسرے پر. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھوکر لگائیں ڈائریکٹ، یا اللہ تعالیٰ دوسرے کے ذریعے ہمیں نصیحت کریں، اللہ کی حکمتیں ہیں اپنی. تو یہ مسلسل چلتا رہتا ہے سلسلہ، اور یہ مقصد، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے رحمت ہوتی ہیں نتیجے کے اعتبار سے. یہ ساری ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے، یا تو انسان، اور یہ ہوتا کیوں ہے انسان کے عمل کی وجہ سے، اور ہمیشہ کافر رہیں گے کہ ان پر آتی رہے گی قارعۃ مصیبت، یا پھر وہ مصیبت ان کے عمل کی وجہ سے، یا پھر وہ نازل ہو یا وہ نازل ہوگی ان کے گھروں کے قریب، یا تو ڈائریکٹ ان کے اوپر ہلکا عذاب آئے گا یا ان کے قریب عذاب آئے گا. حتیٰ یاتی وعد اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، وہ جو بڑا عذاب ہے یا قیامت، اس بڑے عذاب جس میں سب تباہ ہو جائیں، یا قیامت اس میں تو سب نے تباہ ہو ہی جانا ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ٹھوکریں ڈائریکٹ آئیں گی یا ساتھ والی قوم پر آتی رہیں گی، اور یہ ساری ہماری اصلاح کے لیے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہمارے سب اعمال کی وجہ سے دنیا میں مصیبت نہیں آتی، ہمارے اعمال تو بہت برے ہوتے ہیں، سینکڑوں برے اعمال میں سے چند کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کے، وہ بھی ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے آتی ہیں. بہت سے گناہ تو اللہ ویسے معاف کر دیتے ہیں، اور یا بہت سے ویسے صرف نظر کر لیتے ہیں. اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے پہلے ہلکا عذاب چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ لوٹ آئیں. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہاں دونوں باتیں اللہ نے بیان فرما دی سورہ روم میں کہ بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے عمل کی وجہ سے. اب دیکھیے یہ عذاب، یہ مصیبت ڈائریکٹ برے لوگوں پر بھی آ سکتی ہے اور ان کے قریب بھی آ سکتی ہے. اب بحر و بر ہر جگہ تو انسان نہیں ہے، لیکن انسان کے کسی ایک قوم کے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے بحر و بر سب میں مصیبت آ سکتی ہے. یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے جانور تک قحط سالی کا شکار ہوتے ہیں. چولستان میں جو کچھ ہوا ہمارے اعمال ہی ہیں، اب وہاں بیچارے جانور اور یہ چیزیں، تو یہ نحوست ہوتی ہے ہمارے اعمال کی، اور یہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے. اور اگر ہم اس سے بھی عبرت نہ پکڑیں پھر عبرت اور کیا ہوگی. تو کبھی ڈائریکٹ ہم پر وہ مصیبت آتی ہے، کبھی ہمارے قریب وہ مصیبت آتی ہے. تو بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھائے. اللہ دنیا میں سارے اعمال کا ذائقہ نہیں چکھاتے، دنیا میں تو اصل تو عذاب آخرت میں ہوگا. دنیا میں تو یہ اصل میں
اللہ کی رحمت ہے، یہ غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے، ٹھوکر لگانے کے لیے ہے، اور یہ بعض اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، سارے اعمال کی وجہ سے تو ہوتا ہی نہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھائیں۔ اور اگلی بات بڑی اہم ہے، لعلہم یرجعون، مقصد یہ ہوتا ہے لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، یہ انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اگر لوگ نہ اسے سبق سیکھیں، پھر اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے بڑا، عذاب کا اور موت کا، اور یہ ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ برے لوگوں پر عذاب آئے گا، بڑا عذاب اس سے پہلے ٹھوکریں، اسی طرح جو نیک لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے انعام آتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہمیں لیٹ محسوس ہوتی ہے کئی دفعہ، وہ لیٹ بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ نے تو حساب لگایا ہوتا ہے، اللہ کے حساب کے مطابق عین وقت پر ہوتی ہے۔ ہم انسان جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ جلدی کیوں نہیں آ رہی۔ تو نیکی کا بدلہ بھی آ کر رہتا ہے، اور برائی کی نحوست بھی دنیا میں، اگرچہ وہ پورا بدلہ یا پوری نیکی کا پورا انعام نہیں ہوتا، برائی کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، وہ ایک جھلک ہوتی ہے صرف، اصل بدلہ تو نیکی کا ہو یا برائی کا وہ آخرت میں ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کی ایسی سنتیں ہیں، یہ بدلتی نہیں ہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو پچھلے لوگوں میں بھی گزر چکی، ہم بھی اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی اس سنت اور اللہ کے اس طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ ان وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ ایک بندہ کہتا رہے میں اللہ کا نافرمان ہوں، مجھ پر عذاب ہی نہیں آ رہا، کئی لوگ بڑے بڑے بولتے ہیں، بھئی اگر عذاب آنا ہی ہے تو میں تمہارے مطابق اللہ کا نافرمان ہوں، مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تم اللہ کے بڑے فرما بردار ہو، تم پر اللہ کی نعمتیں کیوں نہیں آتی؟ کئی لوگ اس طرح کے بڑے بڑے بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے وعدے پکے ہیں، اور اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ باقی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 2 سال میں پورے ہوں گے، کہ 1 سال میں پورے ہوں گے، کہ 6 مہینے میں پورے ہوں گے، کہ 5 سال میں پورے ہوں گے، کہ 10 سال میں پورے ہوں گے۔ وہ کب پورے ہوں گے وہ اللہ کو پتہ ہے، اور وہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ چیز ہمارے ایمان میں شامل ہونی چاہیے، اہل ایمان کی، اور اس میں ہمیں کسی قسم کا تذبذب اور کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت غور طلب آئی تھے، تو ہمارے توجہ میں رہنی چاہیے ہر وقت۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کا انکار نہیں ہوا، آپ کے ساتھ مذاق نہیں ہوا، آپ کا مذاق نہیں اڑاتے یہ لوگ، آپ سے پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ نے ڈھیل دی، پھر کیا ہوا؟ ڈھیل ختم ہو گئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا۔ اگر یہ دنیا کی بات ہے، اگرچہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، لیکن دنیا میں جھلک ہوتی ہے، نیک اعمال کی بھی جھلک نعمتوں کی صورت میں ملتی ہے، اور برے اعمال کی جھلک بھی عذاب کی صورت میں آتی ہے، اگرچہ اصل جو جزا ہے وہ آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو اللہ نے ڈھیل دی، پھر اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کیسا تھا عقاب، عقابی ہے اصل میں، عقابی یا ہے آخر میں، یا گری ہوئی ہے، تو پھر کیسا تھا میرا عقاب، میری سزا پھر کیسی تھی، یہ طنز ہے۔ پھر میرا عقاب کیسا تھا، یعنی یہ ایسی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں مزہ آیا، یعنی کسی کو تکلیف دے کر، تو یہ ایک طنز ہے۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب، میری سزا پھر کیسی تھی، یہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ وہ ڈھیل ہوتی ہے، اس ڈھیل سے کافر لوگ جو ہیں وہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، وہ اصل میں ڈھیل نہیں ہوتی، ہمیں ڈھیل لگتی ہے، وہ ڈھیل نہیں ہوتی، وہ حدیث مبارکہ ہے۔ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ شخص اللہ کا نافرمان ہے، اس کے باوجود اس پر ظاہری طور پہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو اب ظاہراً وہ بڑی نعمتوں میں ہے، تو یہ اصل میں نعمتیں نہیں ہیں، یہ استدراج ہے۔ اور استدراج کسے کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ پکڑ کو،
وہ پکڑ جو آہستہ جو شکنجہ آہستہ آہستہ کستا نا، تو وہ استدراج ہے. پھر وہ اصل میں پکڑ آ رہی ہے انسان کے پیچھے سے اور انسان کو پتہ نہیں ہے. دیکھیے موت ہمارے پیچھے لگی ہے اور موت نے آنا ہے اور موت برحق ہے، اور موت کے ساتھ یہ دنیا کی نعمتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. اگر ایک بندے کو پتہ ہو کل میری موت آنی ہے، اس کے بعد دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں، تو وہ نعمتیں سے فائدہ تو نہیں اٹھا سکے گا. تو دنیا میں تو انسان کی حالت یہی ہے، وہ کل نہیں موت آنی تو پرسوں آ جانی ہے، پرسوں نہیں آنی تو مہینے بعد آ جانی ہے، سال بعد آ جانی ہے. تو جب موت نے آنا ہے تو پھر یعنی انسان دنیا میں عیش کیسے کر سکتا ہے؟ عیش کے لیے تو اللہ نے آخرت رکھی، تو دنیا تو وہ عیش کے لیے ہے نہیں. تو اگر کسی بندے کو اللہ کے نافرمانے کے باوجود ظاہری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، وہ استدراج ہے، وہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. پھر لازماً اللہ کی طرف سے پکڑ آنی ہے. ایک سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورہ ہود کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کہ اسی طرح اللہ کی پکڑ ہوتی ہے جب اللہ بستیوں کو پکڑتے ہیں جب وہ بستیاں ظالم ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے. تو وہ پکڑ بعض دفعہ فوری نہیں آتی، وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، کسی کو 100 سال بعد، کسی کو 50 سال بعد. تو وہ جب پکڑ میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے حساب سے نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے نہیں آ رہی، تو لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر جب پکڑ آتی ہے پھر وہ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہوتی ہے، پھر انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا. حدیث مبارکہ میں بھی ہے ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. صحیح حدیث ہے. اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، ظالم اسے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ پکڑ کرتے ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے وقت ہوتا ہے پکڑ کا، جب اللہ پکڑ کرتے ہیں پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر اللہ سارے حساب پورے کرتے ہیں. جو لوگ ظلم کرتے ہیں دوسروں پر، بندناتے پھرتے ہیں، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا، قوت کا، مال کا نشہ ہوتا ہے، بعض دفعہ 10 سال 20 سال مل جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں پکڑ نہیں آئے گی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پکڑ بھی آتی ہے، اور پھر وہ کینسر یا کوئی وہ ایسی بیماری کہ بندہ ایڑیاں رگڑتا ہے اور موت مانگتا ہے، موت نہیں آتی. لیکن وہ ہوتا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد. وہ کئی دفعہ جو ہے وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس چیز کی پکڑ ہے. اللہ معاف کرے. اتنے لیکن وہ ہو کیا رہتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد. لیکن دیکھیے انسان کتنا عجیب ہے، انسان ہر وقت سینکڑوں ہزاروں ایسے واقعات دیکھتا ہے، انسان کو سبق نہیں ملتا. انسان پھر وہی اسی اقتدار اور اسی طاقت کے نشے میں انسان ظلم بھی کرتا ہے، انسان زیادتیاں بھی کرتا ہے، ماں باپ کے نافرمانی بھی کرتا ہے، اور ہر قسم کی قطع رحمی بھی کرتا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی سزا، بعض چیزیں ان کی سزا اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ہوگی، دنیا میں نہیں. لیکن بعض چیزیں ان کی سزا دنیا میں ملنی ہیں، خاص طور پہ قطع رحمی، ماں باپ کی نافرمانی وغیرہ، اس قسم کی چیزیں. تو بہرحال عقل مند وہی شخص ہے جو دوسرے کی حالت دیکھ کر سبق سیکھ لے، ورنہ انسان پر بھی ایسا وقت آنا ہے. تو یہ کیسی عقل مندی ہے کہ انسان پر وقت آئے برا، پھر انسان جو ہے وہ سمجھے، اور پھر اس وقت انسان پھر اب پچھتائے. کیا کہتے ہیں، پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو خوش بخت وہی ہے جو دوسرے کے، اللہ دوسرے پر مصیبت بھیجتے ہیں، وہ اس کے لیے بھی اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی سبق ہوتی ہے. او تحل قریبا من دارہم والے اصول کے تحت. اور خوش بخت وہی ہے جو دوسرے کی حالت دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے. اور ہمیں ایسی حالتیں ہر وقت نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہر وقت. لیکن کچھ منٹ نہیں گزرتے، انسان کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے. کچھ منٹ نہیں گزرتے، کچھ گھنٹے نہیں گزرتے، انسان بھول بھال جاتا ہے سب کچھ. اللہ معاف کرے. بیماری اور تنگی محض پکڑ کی ہی علامت ہے. انبیاء پر بھی تکالیف آئیں. پہلی بات ہے کہ قرآن کریم میں اصل میں عموم ملتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو مصیبت آئے، یہ عموم کا صیغہ ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بشری تقاضے کے تحت کمیاں
کہ ایسی چیزیں انبیاء سے بھی ہو جاتی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ تنبیہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جو جتنا نیک ہو نا، تو ایک محاورہ ہے کہ جو چیز عام لوگوں کے ہاں بعض دفعہ نیکی ہوتی ہے تو اللہ کے جو بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں تو اللہ کو ان سے وہ چیز بھی برداشت نہیں ہوتی، اللہ کو ان سے بہت اعلیٰ درجے کی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو انبیاء سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے انبیاء معصوم ہیں نبوی معاملات میں، وحی کے معاملات میں، لیکن بشری معاملات میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں انبیاء سے جو انبیاء کا جتنا بلند مقام ہے جو اس کے مطابق نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سے جو معاملہ ہوا تو ان پر آزمائش آئی۔ اللہ نے تو قرآن میں ایسے میں ہمارے لیے وہ نبی ہیں، اللہ کے تو بندے ہیں۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والا حضرت یونس جب وہ غصے میں بھرے ہوئے نکلے اپنی قوم سے، اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے قوم سے ناراض ہو کر، فنادى في الظلمات فظن ان لن نقدر، انہوں نے گمان کیا ہم ان پر قدرت نہیں رکھ سکیں گے، ہم پکڑ نہیں کریں گے، لیکن پھر پکڑ ہوئی ان کی بھی، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کو نجات دی، تو یہ پکڑ آئی ان پر بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ نبوت سے پہلے ہے قتل ہو گیا ان سے، ایسی چیزیں نبیوں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آیت میں عموم ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کہیں گے بچے پر تکلیف آ جاتی ہے، اب بچہ تو مکلف ہی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کسی شخص سے بعد میں ایک چیز صادر ہونی ہوتی ہے، ایک گناہ یا ایک کمی، اللہ اس کی وجہ سے پہلے اس کے اوپر آزمائش بھیج کر گویا کہ اس سے وہ چیز ختم کر دیتے ہیں۔ ابھی جو اصحاب کہف میں سورہ کہف میں جو واقعہ ہے، جس لڑکے کو قتل کر دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے، وہ تو بچہ تھا، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ، تو اس کے بارے میں حضرت خضر نے کہا، اللہ کے حکم سے کیا تھا، تو حضرت خضر نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں ڈر یہ تھا کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بن کر انہیں تکلیف دے گا۔ تو گویا کہ جو اس نے کام بڑا ہو کر کرنا تھا تو اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا، پہلے قتل کر دیا گیا، یعنی جو کام اس نے بعد میں کرنا تھا اس کی وجہ سے پہلے وہ موت تو آنی تھی، تو اس طرح موت آ گئی، اور گویا کہ وہ آپ سمجھیے کہ اللہ نے اسے وہ ماں باپ کی نافرمانی سے اور طغیانی سے بچا لیا۔ تو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آئے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ آیت ہے۔ اور اگر یہ بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی ہمیں، یہ بات بعض دفعہ سمجھ آ جاتی ہے، فلاں تو اللہ کا ولی ہے اس پر کیوں ہوا، فلاں تو بچہ ہے اس کے ساتھ کیوں ہوا، فلاں تو بڑا معصوم ہے، نہ سمجھ آئے تو دوسری آیت پھر ذہن میں رکھیں، ورنہ ہر مصیبت ہمارے عمل کی وجہ سے ہے، چاہے وہ ہم نے عمل بعد میں کرنا ہو، ورنہ ہم سے ہر ایک سے ایسے عمل ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا۔ دوسری آیت ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر یہ سمجھ نہ آئے کہ اس میں ہمارا کیا عمل ہے، ہماری کیا کوتاہی ہے، پھر اس کو اللہ کا حکم سمجھ لیں۔ دیکھیے ہم پر اللہ نے کوئی نعمت کی کوئی رزق کی فراوانی کرنی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے رزق تنگ کرنا وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اللہ کی تقدیر سمجھ کر اس کو برداشت کر لیجیے۔ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ تو نہیں سکتے، سمجھ نہ آئے تو اس انداز سے سمجھ لیجیے۔ یہ دونوں باتیں ہی ہر مصیبت میں موجود ہوتی ہیں، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ باقی اس بحث میں پڑھنا کہ یہ ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں جی یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، یہ سمجھنے کے لیے ایک بات ہے، یہ کہہ دیں کہ درجات کی بلندی کے لیے، اس سے ہماری کمیاں کوتاہیاں بھی معاف ہوتی ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں اگر ہم صبر کریں تو، باقی صبر نہ کریں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھانے کے لیے کہہ دیں تو ہم بعض دفعہ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں، یہ تو ہمیں درجات کی بلندی کے لیے ہے، میرا کیا گناہ ہوگا،
یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ صحیح رویہ یہی ہے، ایک انسان کتنا ہی ولی اللہ کیوں نہیں ہے تو وہ سمجھے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے میرے کسی عمل کی وجہ سے آئی ہے، یہی صحیح رویہ ہے، اور اسی میں ہی خیر کا پہلو ہے۔ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو وہ پھر نیک بندہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے ہر وقت، اور ہمارے سلف صالحین میں جو جتنے نیک تھے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ افمن ہوا قائم، حضرت عمر کو آپ دیکھ لیجیے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنے خلافت کے آخری دور میں، وہ یہ حضرت عمر ہیں جن کو جنت کی کتنی دفعہ بشارت ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے، اگر یہ معاملہ میرا بین رہ گیا میں سمجھوں کہ میں کامیاب ہو گیا، نہ مجھ پر اس کا وبال ہو اور نہ مجھ پر، مجھ سے نیکیاں بھی ہوئی ہیں مجھ سے خرابیاں بھی ہوئی ہیں، تو بس میں 50-50 بھی ہو گیا تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں۔ تو یہ ایمان چاہیے، اور یہ تقوی اور یہ اللہ کا ڈر چاہیے، پھر انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ تو شیطان انسان کو وہ نیکی کے گھمنڈ میں ہی لے جاتا ہے، اور وہ جو گھمنڈ ہے، وہ جو تکبر ہے، وہ عام تکبر سے بہت بڑا تکبر ہے، اللہ معاف کرے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پس وہ ذات، کیا پس وہ یعنی اللہ، ہوا قائم جو قائم ہے، علی کل نفس ہر نفس پر، بما کسبت بسبب اس کے جو اس نے کمایا۔ یہاں جملہ مکمل ہو گیا لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کریم میں اکثر جملہ مکمل ہو جاتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی تو وہ محذوف نکالنا ہوتا ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ یہ الگ جملہ ہے، بما کسبت پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ ایک سوال اللہ نے قائم کیا ہے، کیا پس وہ شخص یعنی اللہ جو قائم ہے ہر نفس پر، ہر نفس پر قائم ہے سے کیا مراد ہے؟ جس کا ہر نفس پہ زور چلتا ہے، اس نے انعام کرنا ہے تو انعام کرے، سزا دینی ہے تو وہ سزا دے، ہر نفس کے اوپر اس کی حکومت چلتی ہے، اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی اللہ۔ کیا پس وہ ذات یعنی وہ اللہ جو قائم ہے ہر نفس پر اس کے عمل کی وجہ سے۔ ایک انسان، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں، اس پر انعام بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو کیا کا اندازہ افمن، یہ عام طور پہ تقابل کے لیے آتا ہے، یعنی گویا کہ دو شخصیات کا تقابل ہوتا ہے، تو یہاں ایک شخصیت تو اللہ کی ہے، دوسری شخصیت کون سی ہے وہ ذکر نہیں ہے، وہ محذوف ہے۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ باطل معبود۔ اللہ تقابل کر رہے ہیں، یعنی توحید، قرآن کا عام موضوع توحید ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ رب العالمین ہے جو نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی مالک ہے، اور ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق اس کے ساتھ اچھا برا معاملہ کر سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ سارے معبودان باطل جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اپنے ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کچھ آئیے کہ دوسرے کو نفع نقصان دے سکے۔ تو دوسری شخصیت جو مقابلے کی ہے وہ محذوف ہے۔ اور پھر یہ تو سوال ہے، ابھی دونوں کا تقابل، جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کی ذات جو نفع نقصان کے مالک ہے وہ برابر ہو سکتی ہے معبودان باطل کی؟ جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ دو چیزیں محذوف ہیں، یہاں دو چیزیں محذوف ہیں، آئی سمجھ؟ وہ بھی محذوف ہے، اور پھر سوال قائم ہوا اس کا جواب بھی محذوف ہے، اور یہ سوال دو شخصیات کے تقابل پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال قائم کر دیا آ کے ساتھ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دو چیزیں محذوف ہیں، یعنی ایک تو محذوف ہے وہ جو مد مقابل دوسری جو باطل معبود ہیں وہ، اور یہ سوال ہے، آ کے ساتھ سوال قائم ہوا، اور سوال کے بعد ایک فریق بیان ہوا، ایک تو دوسرا فریق محذوف ہے، اور پھر یہ دونوں فریق جب اکٹھے ہو گئے، ایک فریق موجود ہے اور ایک فریق یعنی اللہ رب العالمین کہ اللہ نے اپنی صفت بیان کی، اپنی عظمت بیان کی۔ اللہ کی عظمت تو یہ ہے، اور جب اللہ کی یہ عظمت ہے تو اللہ معبود برحق ہو سکتا ہے، تو وہ جو باطل معبود ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو فریق ثانی محذوف ہے، اور نمبر دو جو آ کے ساتھ سوال قائم ہوا ہے اس کا جواب، کیا وہ ذات جو ہر نفس کے اوپر قبضہ رکھتی ہے، ہر نفس کے اوپر قائم ہے اس کے عمل کے ساتھ، تو کیا یہ ذات یعنی اللہ رب العالمین کی ذات برابر ہو سکتی ہے باطل معبودوں کے؟
یہ دوسرا فریق بھی محذوف ہے، پھر اب اس سوال کا جواب بھی محذوف ہے. وہ جواب ہے ہرگز نہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی ذات ہی معبود برحق کہلانے کے لائق. یہ توحید کی دلیل ہے بہت بڑی. یعنی اللہ کا نفع نقصان کا مالک ہونا یہ دلیل ہے. جو بالمقابل وہ نفع نقصان کا وہ قائم نہیں ہے ہر نفس پر. اللہ کی ذات ہر نفس کے اوپر قائم ہے. اس کے عمل کے ساتھ اللہ اس سے معاملہ کرتے ہیں. دنیا کی کوئی اور شخصیت کسی دوسرے کے اوپر قائم نہیں ہے کہ اس کو اس کے عمل کی کما حقوق جزا یا سزا دے سکے. تو جو جزا یا سزا دے سکے اسے ہی معبود حق برحق ہونا چاہیے، اور وہی معبود برحق ہے. تو یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ آیت پہ بہت غور طلب ہے، بہت غور طلب ہے، خاص طور پہ توحید کے ضمن میں اور شرک کے رد میں. بہت غور سے اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ایک تو شروع میں اللہ نے یہ دلیل دی توحید کی جو بہت زبردست دلیل ہے. یہ بالکل اس طرح کی دلیل ہے جس طرح اللہ فرماتے ہیں کیا جو پیدا کرے جو پیدا نہ کرے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو جو کسی دوسرے کو اس کے عمل کی اچھی یا بری سزا دے سکے، جو قائم ہے ہر نفس پر، وہ اور جو قائم نہیں ہے کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. ایک تو یہ توحید کی دلیل ہوئی. اب آگے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ، انہوں نے بنا لی اللہ کے لیے شریک، باطل معبود بنا لیے مشرکین نے. قُلْ سَمُّوهُمْ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سموہم، ان کے ذرا نام تو لو. یہ دوسرا جملہ ہے جو توحید جو شرک کا رد ہے. یعنی ان مشرکین نے اللہ کے علاوہ جو شریک بنائے ہیں، تو اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں اے نبی ذرا، ایک طنز ہے ایک بہت بڑا، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ ذرا نام لو کہ تم اللہ کا شریک کن کو بناتے ہو، وہ اللہ کا شریک بننے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں، ان میں کیا ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کے برابر ہو گئے، ذرا ان کے نام لو. یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یا وہ اللہ کے ولی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی کیوں نہ ہو، مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتے. ذرا ان کا نام لو، کیا وہ اللہ کے برابر آ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں آ سکتے. یعنی نام لینا مقصود نہیں ہے صرف ظاہری طور پر، ان کے نام، ان کی صفات تقابل کرو. ذرا اللہ سے تقابل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہہ دیجیے ذرا ان کے نام تو لو. اصل میں مسئلہ یہ جو اللہ کے علاوہ شریک بنائے ہوئے ہیں، اصل میں وہ شریک بھی تو پیچھے شخصیت تو ہے کوئی نہیں، وہ نام ہی ہے، الٹی سیدھی صفات ہی لوگوں نے بنا رکھی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ڈھکوسلا ہے. آپ ہمارے ہاں دیکھیے نام بڑے بڑے ہیں، گنج بخش، گنج شکر، غریب نواز، داتا، زندہ پیر، غوث اعظم، کیا کیا نام رکھے ہیں. وہ جن کے نام رکھے ہیں ان کو خود دعویٰ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. حاجت روا، مشکل کشا، علی حاجت روا، مشکل کشا، یہ سارے نام ہیں صرف، ان کو خود دعویٰ نہیں ہے ان چیزوں کا. لوگوں نے گھڑ گھڑ کے قصے، جھوٹے قصے بنا رکھے. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نیک بندے تھے، انسان تھے، کمی کوتاہیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، الٹی سیدھی چیزیں ان کے اوپر گھڑی ہوئی ہیں. ایسے ایسے قصے بنا رکھے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. گھڑ کے ایسے قصے بنا رکھے ہیں اور پھر ان کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. کسی جگہ پیر عبد القادر جیلانی کا مقابلہ ملک الموت سے کرواتے ہیں کہ ملک الموت نے کسی کو فوت کر دیا، روح قبض کر لی. پیر عبد القادر جیلانی کو پتہ لگا تو ان کا مرید تھا کوئی، تو وہ ملک الموت سے انہوں نے وہ روحیں لے لیں، اور عجیب و غریب یعنی تماشا، دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، مذاق بنا رکھا ہے. کچھ لوگوں کو 10-20 سال کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. یعنی دین کو کھیل تماشا بنا دیا، اللہ معاف کرے. انہوں نے اللہ کے شریک بنائے. کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول ذرا ان کے نام لو، یہ اللہ کے شریک بننے کے قابل ہیں؟ یہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا سے بڑا کوئی نیک کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ ہی ہوگا. تو اللہ کا بندہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہوا ماں سے، باپ سے، جو کھاتا پیتا ہے، جو ناقص ہے، جس کو موت آتی ہے، جس کو بیماریاں آتی ہیں، جو واش روم جاتا ہے، کتنا ہی اللہ کا برگزیدہ کیوں نہ ہو، ان کو تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں. اصل تو مت ماری ہوئی ہے
مشرکوں کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے سارا کھیل تماشا بنایا ہوا. انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے. کہہ دیجئے نام لو ان کے، وہ کون ہیں؟ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم خبر دیتے ہو اس کو یعنی اللہ کو، یعنی کیا، یا تم اللہ کو اللہ کے ایسے شریک کی خبر دیتے ہو بما لا یعلم فی الارض، ساتھ اس کے جو اللہ زمین میں جانتا ہی نہیں. تم اللہ کے ایسے ایسے شریک اور ان کی ایسی ایسی صفات بیان کرتے ہو کہ اللہ نے تو ایسی صفت کسی کو نہیں دی. اللہ نے ویسا شریک جیسا تم بیان کر رہے ہو، گھڑ گھڑ کے تم جو ان کے اوصاف بیان کر رہے ہو اور تم ان کے نام رکھ رہے ہو، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. اللہ کو پتہ نہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ ہیں اور اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کو پتہ نہیں کہ مطلب دلیل ہے یہ، اللہ کا پتہ نہ ہونا گویا کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ اللہ کو اس کا پتہ ہے، اور اللہ کو اگر یہ چیز کا پتہ نہیں تو وہ چیز نہیں ہے. یہ نہیں ہے اللہ وہ چیز موجود اور اللہ کو پتہ نہیں. کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو زمین میں پتہ ہی نہیں؟ ام بظاہر من القول، یا پھر ظاہری قول ہے. ظاہری قول یہاں ظاہر سے مراد ظنی بات ہے، یا تم یہ باتیں ظن و تخمین سے کرتے ہو. اکثر شرک کے پیچھے ظن ہوتا ہے، اور جو قرآن کریم اللہ نے کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ شرک از ایکول ٹو ظن و تخمین، وہم و اوہام. بالمقابل توحید کیا ہے؟ حق. حق کا اور ظن کا تقابل ہوتا ہے. توحید عین حق ہے، ٹھوس دلائل ہیں اس کے، اور جو شرک بدعات ہے یہ ظن ہوتا ہے. جو یہ کرنے والے ہیں تو وہ بھی ظن و تخمین کے اوپر ساری عمارت کھڑی کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس پہ توحید شرک کی بڑی بات ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں. ظن کیا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. حق کیا ہے؟ توحید. ظن کیا ہے؟ کہ جی ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ بزرگ یہ کر سکتے ہیں، یہ بت یہ کر سکتا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا تھا. اچھا جی ان بزرگوں کو کیسے پتہ لگا؟ ان کو ان کے بزرگوں نے کہا تھا، ان کو ان کے بزرگوں نے کہا تھا، انہوں نے کسی نبی سے سنا ہوگا، انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا. آخر میں بات ہوگا پہ آگے ختم ہو جاتی ہے. یہ بات نہ کسی کتاب میں ہوتی ہے، نہ یہ بات کسی نبی نے کی ہوتی ہے، یہ بزرگوں نے کی ہوتی ہے. یہ جو ساری ہمارے ہاں جو ساری خرافات ہیں، وہ پیر عبدالقادر جیلانی نے یہ کیا، وہ یہ کیا، وہ یہ کیا، وہ سارا وہ ایک بزرگ نے یہ کہا اور ایک کتاب میں یہ لکھا ہے اور فلاں جگہ یہ ہے اور فلاں جگہ یہ ہے، بس یہیں سے بات ختم ہو گئی، یہیں ختم ہو جاتی ہے. نہ کوئی قرآن سے دلیل، نہ کوئی حدیث سے دلیل، کوئی یقینی بات، کوئی حق تو ہے ہی نہیں، سارا ظن و تخمین ہے. تو بظاہر اللہ کہتے ہیں یا تو تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں، یعنی وہ چیز ہے ہی نہیں، یا پھر تم ظاہری بات کرتے ہو یعنی ظنی بات کرتے ہو. تو ظن کا حق کے مقابلے میں کیا کوئی مقصد نہیں ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ زینت دے دی گئی کافروں کے لیے ان کے مکر میں. مکر سے یا مراد ظالموں کے برے اعمال ہیں. ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے زینت دے دی گئی ان کے مکر میں، یعنی ان کے یہ جو شرکیہ اعمال ہیں، بدی اعمال ہیں، یہ اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے. وہ سمجھتے ہیں ہماری بڑی زبردست دلیل ہے، ہم تو بڑی زبردست بنیاد پہ کھڑے ہیں. جب ایک انسان گمراہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو گمراہی پر مضبوط کر دیتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں اس کے لیے اس کے غلط دلائل کو. یہاں اللہ نے اسے مکر قرار دیا، بلکہ زینت دے دی گئی کافروں کے لیے ان کے مکر میں. وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے رستے سے، اللہ نے انہیں سیدھے رستے سے روک دیا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.